شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، بے حق پہ کون ہے؟ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا ہی مبارک ضابطہ دے گئے۔ وہ ضابطہ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اس شخصیت کو، پیچھے ایک شخصیت کا نام لیا گیا ہے، بتاتا ہوں، ان کو ہادی بنا، مہدی بنا، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی فرما، لوگوں کو ان کے ذریعے سے ہدایت دے۔ اب پہلے ہادی بولا، پھر مہدی بولا، اور یہ دونوں باتیں بولنے کے بعد فرمایا کہ ان کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی فرما، ان کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ جو شخصیت ہے نا، اس کے بارے میں جس کا دل اور زبان صاف ہے، جو مسلک ان کی طرف سے محبت کے جذبات پھیلاتا ہے، جو مسلک ان کی طرف سے پیار کے جذبات پھیلاتا ہے، اور ان کے علاوہ باقی تمام تر وہ اشخاص اور وہ اصحاب اور وہ اہل بیت کہ جن کے بارے میں اس طرح کی روایات آتی ہیں، ان تمام کے بارے میں جس مسلک میں محبت، پیار، امن اور شانتی کی بات کی جاتی ہے، در حقیقت وہ اہل حق کا مسلک ہے۔ اب کسی کا نام نہیں لیں گے، کسی مسلک کی بات نہیں کریں گے، ہم ایک ضابطہ دے دیں گے، ایک شخصیت کا نام دے دیں گے۔ اس شخصیت کے نام کو دیکھ کے خود سمجھ جانا کہ کدھر بات جا رہی ہے اور کدھر نہیں جا رہی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منصب دیا تھا ان کو، تو اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ ان کو ہادی بنا، مہدی بنا، اور ان کے ذریعے سے لوگوں کی رہنمائی فرما کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے، اپنے دل اور زبان کو ان کی طرف سے محبت کے، پیار کے، اچھائی کے جذبات نہ صرف اندر رکھتے ہیں بلکہ باہر بھی بیان کرتے ہیں، وہ لوگ برحق لوگ ہیں۔ اور جن کے دلوں میں اس شخصیت کے بارے میں بغض ہے نا، تو مجمع سمجھ لے کہ اہل باطل ہے۔ تو بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ معیار ہے، کوئی میرا یا آپ کا مقرر کردہ تو ہے نہیں۔ جس کو اختلاف ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بات کرے۔ باقی انہوں نے اس کو مقرر کیا ہے معیار کو، اور ہم اس معیار کو مانتے ہیں۔ تو بھائی اگر اب تک دل میں ان کے بارے میں کچھ بھی برائی تھی تو اب نکال دو، ورنہ اہل حق کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، اہل بیت کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ تو اس لیے چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جاؤ تو آسان راستہ ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پہ ہونے کو قبول کر لو، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ ان کی محبت کو، ان کی چاہت کو، ان کے لیے اچھے جذبات کو اندر پیدا کرو، اور اگر کہیں دیکھو کہ کوئی ان کے بارے میں بد زبانی، بد کلامی کر رہا ہے، ان کے حوالے سے تنقیص بیان کر رہا ہے جو کہ خود احادیث کے خلاف ہے، تو ایسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، ایسے لوگوں سے دور ہو جاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم اپنے ایمان کا امتحان لینے کے چکر میں خود ایمان کے پرچے میں فیل ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔